وہ ہماری پاپولیشن کا آدھے سے زیادہ حصہ ان پہ مشتمل ہے. اور آپ یہ دیکھیں اگر ایک آدھے سے زیادہ جو حصہ ہے کم از کم اب 60% حصہ ہے، اگر وہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے یا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوگا، غیر مساوی سلوک ہوگا، تو ہمارا معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ اور ہمارے معاشرے کی تنزلی کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے کام کے لیے تو جو ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوٹنگ کی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات منائی جاتی ہے تاکہ وہ واپس جا کے گھر میں بیٹھ جائے. جب دیکھیں معاشرے کی اتنی بڑی تعداد گھروں میں بیٹھ جائے گی، اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، وہ کس طرح سے وہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ ترقی کی راہیں تو آپ وہیں روک دیں گے. اور ہاں جی، ایک بات اور یہ کی جاتی ہے کہ جی خواتین جو اپنا حق مانگتی ہیں تو یہ جی غلط بات کرتی ہیں، یہ آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، آزادی کے نام پہ جو ہے ان کے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے، جس کے ہم سب پیروکار ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اسلام کے ساتھ ہے، اس نے ہمیں یہ بات کر دی تھی کہ خواتین کو وراثت میں اس کا حصہ دو. خواتین کو جو ہیں انہوں نے کہا ہے خواتین بزنس کریں. اس کی مثالیں بی بی خدیجہ کے روپ میں ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے ایون کہتے ہیں کہ شادی کا بہت سینسیٹیو میٹر ہے، تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ شادی کے لیے بھی عورت خود پرپوز کر سکتی ہے، اپنا رشتہ بھیج سکتی ہے. تو ہم دیکھیں ہم یہاں پہ کن مذاہب کی باتیں کرتے ہیں. نہیں جاتا کہ اگر بیٹی پڑھ لکھ جائے گی تو وہ منہ زور ہو جائے گی، اور اگر ہماری بیٹیاں کہیں کام پہ جا رہی ہیں، کہیں ورکنگ وہ کر رہی ہیں تو ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات جو مجھے جس بات پہ اعتراض ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکل کر کام کر رہی ہوتی ہے اس کو بد کردار کہہ دیا جاتا ہے. کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو عورت آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کر رہی ہے وہ بد کردار ہے؟ اس کو بد کردار بنانے والے لوگ کون ہیں؟ اس کو بد کردار بنانے والا یہی معاشرہ ہے نا، جو صرف اور صرف یہ لیبل لگا لیتا ہے کہ اگر جو ہے عورت باہر نکل کے کام کرے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے اپنی ہی ویلفیئر میں ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا جہاں پر بچیوں کو جو ہے بیوٹیشین کورس اس لیے سکھایا کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں گی، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لڑکیوں کو بے حیا بنا رہے ہیں. ہم لڑکیوں کو بے حیا نہیں بناتے، ان کو جینے کا حق سکھاتے ہیں کہ انہیں معاشرے میں کس طرح سے جینا ہے. مرد اور عورت دونوں برابر ہے. میرا یہ کبھی بھی ماننا نہیں رہا کہ مرد کو عورت سے آگے چلے جانا چاہیے یا مرد کو عورت سے مقابلہ کرنا چاہیے. میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں اگر برابر مل کر کام کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، اس معاشرے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. شکریہ جی. میں ساری باتیں کی، بس میں 2 باتیں کروں گی. آن لائن جو ہمارا تحفظ ہے، خاص طور پر جو گرلز چائلڈ کا، اس کے اوپر میں بات کروں گی کہ آن لائن تحفظ بھی ہمیں ہونا چاہیے. اور یہ جتنے بھی آن لائن ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم خواتین بھی شامل ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے راؤنڈ نمبر آ جاتے ہیں یا فیس بک سے کال آ جاتی ہے. تو اس طرح بھی میڈیا آج ہمارے پاس آیا ہوا ہے. ہم میڈیا کے توجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف بھی توجہ دے کہ آن لائن جو تحفظ ہے خاص طور پر گرلز چائلڈ اور وومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.